अस्सलाम वालेकुम जी। शेख रशीद साहब गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान से फ़रार होके बाहर चले गए। ये शेख रशीद साहब का पहला फ़रार नहीं है। बचपन में हमने एक उर्दू डाइजेस्ट के अंदर कहानी पढ़ी थी जो कि नावल था, पिपलन का फ़रार। तो हमें भी पता लगा कि ये कोई पिपलन का फ़रार 2 कोई हो गई है। ये पहले भी फ़रार हो चुके हैं। जब पाकिस्तान ने एटमी धमाका किया था तो उन्होंने खुद बताया कि जी मैं भाग के दुबई चला गया था, और दुबई में जाके मैंने जनाब कहा कि पटाखा इधर की बजाय इधर चल गया तो साड़ा की बनूं। वो चले गए जी, वहाँ पे दुबई चले गए थे उस वक्त। हालांकि अकल के इस अंधे मोटे शेख को पता होना चाहिए कि अगर एरियल डिस्टेंस का हवाला किया जाए, जिसमें रेडिएशन ने या जिसमें ताबकारी शुआओं ने सफ़र करना था, अगर उसकी बात की जाए तो दुबई का भी तकरीबन उतना ही फासला पड़ता है चागी से जितना लाहौर का पड़ता है। लेकिन ये होता तो फिर गेट नंबर 4 की एजेंटी कर रहा होता। अगर अकल का को फक्का इसके पास होता तो ये गेट नंबर 4 की एजेंटी कर रहा होता। तो ये इस दफ़ा फिर भाग गया। इसका ख्याल है कि आइंदा चंद दिनों के अंदर मुल्क के अंदर बहुत बड़ा अजाब आने लगा। ये चूंकि एक डरपोक आदमी है, एक इंतहा, मतलब देखिए फितरत जो है वो उसने हर काम इंसान की ज़ात की तकमील के लिए रखा हुआ है, जिसके अंदर एक काम जो है ना वो उसकी मैट्रिमोनियल रिलेशन की इस्टेब्लिशमेंट भी है, यानी कि शादी करके और जिनसे मुखालफ के साथ जो है वो रहना और रहने के लिए सीखना एक आर्ट है, ठीक है। और ये आर्ट इंसान को सिखाया जाता है ताकि उसकी शख्सियत नॉर्मलाइज हो। और ये अल्लाह ताला की तरफ से ये चीज़ें हैं। अल्लाह ताला की जितनी किताबें हैं, आसमानी सहीफ़े हैं, किताबें हैं, उन सब के अंदर जो है ये लिखा हुआ है कि जनाब आप जो हैं वो इंसानियत, मतलब कि इस तरह करके जोड़ों की शक्ल में तुम्हें पैदा किया गया। सारा कुछ है यार, मैं कोई मौलवी नहीं हूँ इसलिए मैं कोई चीज़ गलत ना पैदा कर दूँ। तो जब जोड़ों की शक्ल में पैदा किया तो उन जोड़ों के बाहम बनने क्या की रीजनिंग क्या है कि इंसानियत आगे बढ़े, इंसानी नस्ल आगे बढ़े तो वो बढ़ती है। इस शख्स को कुदरत ने, मेरे रब ने इस काबिल नहीं समझा कि इसके ऊपर ये वाला बोझ डाला जा सके। इसको इससे महरूम रखा है, ठीक है। मुझे जो है वो एक मुशक्कती मिल गए इनके। ये जो इसने किताब लिखी थी, शिद्दत अली ने जो किताब लिखी हुई है ना, ये उन साहब ने लिखी है और उनका नाम है सैयद मोहम्मद शरीफ शाह। आप उनको अंबर बुखारी के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छे शायर हैं, पंजाबी के भी और उर्दू के भी। और अफसाना निगारी तो बस ख़त्म है ना उनके ऊपर, क्योंकि हमारे यार हैं तो इसलिए वो तो दुनिया के अजीम अफसाना निगार हुए ना। तो सैयद अंबर बुखारी साहब जो हैं वो उम्र कैद में थे भावलपुर जेल में, जब ये मौसूफ जो थे भावलपुर जेल के अंदर टके गए। और ये जो अपना अंबर बुखारी साहब को इनका मुशक्कती लगा दिया गया। दीगर 2 मुशक्कतियों में एक इम्तियाज़ मेतला साहब से थे। वैसे बाय द वे अंबर बुखारी साहब ने भी LLB किया था जेल में, इम्तियाज़ मेतला साहब ने भी LLB किया था। इन्होंने आके प्रैक्टिस शुरू की। ये मुल्तान में एक मारूफ वकील होते हैं। और तीसरा मुशक्कती सा इनका सजाद भिंडर। सजाद भिंडर साहब एक बहुत छटे हुए बदनामे ज़बाना डाकू थे, मतलब कि बदमाश थे जिसे कहना चाहिए। और वहाँ के जो MNAs जो हैं, MNA जो हैं वो आजकल जो काफ लीग में रह के नून लीग की हमायत कर रहे हैं, मिनिस्टर हैं, हाउसिंग के मिनिस्टर रहे हैं, वो भी इस सजाद भिंडर को भत्ता देते थे। और चूंकि सजाद भिंडर साहब बहुत ज़्यादा लार्जर दैन द स्टेट बनने की पोजीशन में आ गए थे, इसलिए सरगोदा में वो एक पुलिस मुकाबले में पार कर दिए गए थे। तो वो जो हैं जी साहब सजाद भिंडर साहब, 2 लोग हयात हैं और दोनों लोग ये जो मैं आपको कहानी सुनाने लगा हूँ इसके रावी हैं। अच्छा जनाब, अल्लाह आपका भला करे। मतलब ये कम से कम सजाद भिंडर ने 28 के करीब पुलिस वालों को कत्ल कर रखा था। आप इससे अंदाज़ा कर लें वो कितना खूनखार और वहशी किस्म का आदमी था। तो वो भी मौसूफ का मुशक्कती था। अच्छा, अब होता क्या था, शेख रशीद साहब का एक भतीजा है जी जिसका नाम है रफ़ीक। वो आजकल MNA भी है और वो वही लानती है, वो वही हरीम ज़ादा है जिसने मस्जिद नबवी के अंदर जो हुई थी, सारा कुछ जो बदतमीज़ी हुई थी, जो हुई थी, उसकी जाके खुद निगरानी की थी ना, ये वो हरीम ज़ादा है। तो ये जो साहब जो थे इनकी ड्यूटी होती थी। शेख रशीद साहब मुख्तलिफ लोगों को पैगाम भेजते थे कि मैं मारा गया, मैं लुटा गया, मैं जेल में हूँ और मुझे इतने पैसे भेजें, और लोग उनको पैसे भेजते थे। और ये आता था पिंडी से सीधा बहावलपुर,
اور بقول ان مشقتیوں کے کہ گٹو یہ جو کھاد جن کے اندر نہیں ہوتی 50 kg والے، ٹھیک ہے نا، بوریاں، یہ بھر کے لے کے جاتا تھا نوٹوں کی۔ شیخ رشید نے اتھے بھی دکانداری کھولی ہوئی سی، لوگوں کو اپنی مظلومیت کے خط لکھتا تھا، پیغامات بھجواتا تھا، اور جناب جو تھا وہ لے کے آتے تھے۔ اچھا، دو اس نے بڑے مطلب کہ دو بڑے واقعات ہیں اس حوالے سے۔ اس وقت ایک شاہین عتیق الرحمان ایک منسٹر ہوتی تھیں جو کہ ضیاء الحق کی صوبائی وزیر رہی ہوئی تھیں، NGO چلایا کرتی تھیں۔ شاہین عتیق الرحمان صاحبہ جو ہیں وہ ان کے پاس اکثر آتی تھیں، تو انہوں نے شاہین عتیق الرحمان صاحبہ کو بتایا کہ جناب یہاں پہ میں نے 200 کمبل بانٹنا ہے قیدیوں کے اندر، اور وہ جناب اور ان کے کھانے کے برتن نہیں ہیں، اور یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے۔ وہ اگلی دفعہ جب آئیں تو وہ 200 کمبل اور کوئی 20-30 کے قریب جو سیٹ ہوتے ہیں نا، وہ جس کے اندر پلیٹیں یہ وہ سارا کچھ شامل ہے، وہ لے آئیں۔ تو جب انہوں نے ان کو بتایا تو یہ ان سے لڑ پڑے۔ انہوں نے کہا میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ آپ مجھے پیسے دیں گی، میں اپنی مرضی کے خرید کے ان کو دوں گا، آپ پتہ نہیں کیا گھٹیا چیز اٹھا لئی ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ شاہین عتیق الرحمان کو سمجھ نہ آئے گل کی ہوئی ہے، میں تو چیزیں لا کے اس کو دیں گے، یہ جیل میں بیٹھا کہاں سے منگوائے گا۔ خیر وہ پھر 200 کمبل جو تھے وہ ٹرک کے اوپر لاد کے شیخ رفیق جو تھا یہ پنڈی لے گیا۔ یہ ہمیں وہ بتا رہے ہیں، اور وہ برتن بھی جو تھے وہ بھی قیدیوں کو نہیں دیے گئے، وہ بھی وہاں پہ لے جایا گیا۔ یہ اتنا کا گھٹیا آدمی ہے۔ پھر ایک صدیق کانجو صاحب ہیں، اسی علاقے کے میں ہوتے ہیں، صدیق کانجو صاحب کو اس نے پیغام بھیجا کہ میں نے 300 بندوں کو کھانا کھلانا ہے تو مجھے پیسے بھجوائیں۔ صدیق کانجو صاحب اس علاقے کے بڑے ذمہ دارانوں میں شامل ہیں، یہ میرا خیال نواز شریف صاحب کے وزیر بھی رہے ہیں کسی زمانے کے اندر۔ صدیق کانجو صاحب نے 300 بندوں کا کھانا بنوا کے دیگیں بنوا کے بھجوا دی۔ شیدے ٹلی دی پھر صدیق کانجو نال لڑائی ہو گئی، میں تنوں کیسی پیسے کال تو بھجوا دیتی ہے، لہٰذا کیونکہ وہ دیگیں پنڈی نہیں بھجوائی جا سکتی تھی تو چاروں نہ چار انہوں نے وہ قیدیوں کے اندر تقسیم کر دیں، لیکن اس کے بعد ان کے سپیکنگ ٹرم نہیں رہے، بول چال ختم ہو گئی۔ کانجو صاحب ایک آدھ دفعہ ملنے آئے تو اس نے ملنے سے انکار کر دیا۔ شیخ رشید صاحب نے ایک اور بھی دکانداری وہاں پہ کھولی ہوئی تھی، اور اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ یہ تھی کہ وہاں پہ یہ مقامی لوگوں کو جو قیدی ہوتے تھے خاص طور پہ قتل کے، ان کو بلا کے ان کی داستان سنتے تھے اور پھر ان کو کہتے تھے اگر میں مدعیوں سے آپ کی صلح کروا دوں تو پھر مدعیوں کو رابطہ کرتے تھے، اور اس میں سے یہ بے شمار رزق حرام بناتے تھے۔ مدعیوں کو کہتے تھے کہ یار اللہ دے ناتے معاف کر دے، اب شیخ رشید بلا کے کسی کو کہے گا ایک غریب آدمی کو تو وہ اس پہ غور کرے گا، تو ادھر سے ان سے کہتے تھے کہ وہ 50 لاکھ روپے مانگتے ہیں، بعض 20 لاکھ پہ مکتی، یہ 5 لاکھ روپے ان کو دے دیتے، 15 لاکھ روپے اپنی جیل میں ڈال دیتے۔ یہ وہ مشقتی بتا رہے ہیں جو کہ 24 گھنٹے شیخ رشید کے ساتھ ہوتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ میں کیا کہوں، اب اس کے بعد جو ہے ایک گل رہ گئی ہے، اب پتہ نہیں یہ بیان کرنی چاہیے مجھے کہ نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ اپنا حبیب اللہ ججا صاحب وہاں پہ ایک اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ تھے اس وقت، اور یہ کم از کم 4 دفعہ پکڑے گئے، یہ فون ان کو لے جا کے دیتے ہوئے، شیدے ٹلی کو فون لے جا کے دے رہے تھے، موبائل فون میرا خیال آ گیا ہوا تھا موبائل فون اس دور میں، موبائل فون لے جا کے اسے دیتے ہوئے پکڑے گئے، اور لیکن ان کا کوئی کچھ نہ کر سکا۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اس وقت جام عزیز الرحمان صاحب تھے وہاں پہ، اور سپرنٹینڈنٹ میر ہوتیانہ صاحب تھے۔ آخری بات پتہ نہیں مجھے کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، غیر اخلاقی بھی ہے لیکن تاریخ کا حقیقت ہے، مجھے چونکہ بتائی گئی ہے تو میں امانتاً آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ شاہین عتیق الرحمان صاحبہ سے جب وہ پہلی دفعہ کمبل اور وہ والا ایپیسوڈ ہو گیا تو پھر شاہین عتیق الرحمان صاحبہ جو تھیں آتی تھیں تو ان کے ساتھ ایک پاکستان کی معروف اداکارہ اور ماڈل ہوا کرتی تھیں جو ریٹائر ہو کے امریکہ میں ایک ڈاکٹر سے شادی کر کے امریکہ منتقل ہو گئی ہوئی ہیں، سمجھ تو آپ گئے ہوں گے، نام نہیں لینا چاہیے، تو وہ بھی ساتھ ہوتی تھیں۔ تو وہ پھر شاہین صاحبہ جو تھیں وہ اس چکی کے اندر بیرک کے باہر بیٹھ جاتی تھیں، اور وہ خاتون اور شیخ رشید صاحب جو تھے وہ اندر مذاکرات میں مصروف ہو جاتے تھے۔ یہ بھی بات انہوں نے بتائی، اور تمام مشقتیوں کو جو حکم ہوتا تھا کہ آپ ذرا ادھر ادھر ہو جاؤ تو وہ ادھر ادھر ہو جاتے تھے۔ تو یہ بھی ایک بات جو ہے، اگر وہاں پہ CCTV کیمرے لگے ہوئے اس جیل کے اندر تو وہ فوٹیج محفوظ ہوگی، لیکن کہاں لگے ہوں گے، اتنی پرانی دور کی بات ہے۔
تو یہ بھی ہمیں بتائی گئی اور یہ ان تمام لوگوں نے بتائی کہ جو اس دوران ساتھ رہے۔ ان میں جو میں نے اپنے دوست کا جو شروع میں نام دیا تھا سید شریف شاہ المعروف عنبر بخاری صاحب، یہ وہ صاحب ہیں، یہ نابغہ روزگار شخصیت ہیں جنہوں نے شیخ رشید کی کتاب لکھی تھی۔ یہ پروکسی رائٹر تھے اس کے، اور شیخ رشید نے ان سے بہت سارے وعدے کیے تھے کہ جی میں آپ کو اس کے اتنے پیسے دوں گا اور میں آپ کو یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا، اور شیخ رشید نے انہیں اس کتاب لکھنے کا ایک آنا نہیں دیا۔ اور وہ آج بھی مجھے مذاقاً کہا کرتے ہیں، اب تو ماشاءاللہ وہ نارمل زندگی گزار رہے ہیں، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں ہوتے ہیں، اور جو ہے ماشاءاللہ شادی وادی بھی ہو گئی، سارا کچھ ہو گیا، وہ سارا کچھ۔ تو آج بھی جب کبھی ملیں تو مذاقاً کہتے ہیں یار شیخ رشید نال تیری بڑی واقفیت ہے۔ میں کہا میری کتوں واقفیت؟ نہیں تیری بڑی واقفیت ہے یار، وہ پیسے تے دبا دے۔ تو شیخ رشید کی کتاب انہوں نے لکھی تھی، ٹھیک ہے، اور دوسری کتاب بھی لکھنے کے لیے ان سے رابطہ ہوا تھا، انہوں نے کہا تھا پہلی کتاب پہ پیسے کٹ، میں نہیں دیکھنی دوسری کتاب۔ تو میں نے کہا شاہ جی جہاں پہ اتنی زیادہ مشکلات آپ نے کاٹ لی تھیں تو یار ایک تھوڑی سی اور مشکلات کاٹ لیتے یار اس چول کے نام کے اوپر، کم از کم آپ کے قلم سے لکھی ہوئی کتاب تو نہ لگتی نا یار۔ تو شیخ رشید صاحب کتنے کے سچے آدمی ہیں، آپ اس کا اندازہ اس سے کر لیجئے، کتنے کائیاں آدمی ہیں، روپے کے کتنے بیٹے ہیں، کتنا روپے کو باپ سمجھتے ہیں، اس سے آپ اندازہ کر لیجئے۔ مجھے تو لگتا ہے یہ شیدہ ٹلی جو دوڑا ہے یہاں سے، مجھے لگتا ہے کہ اس نے ٹکٹ بھی اپنی نہیں لی ہوگی، یہ ٹکٹ بھی اس نے کسی سپانسر سے منگوائی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اب اس نے کہا تھا کہ میں جناب 17 تاریخ کو پاکستان میں ہوں گا، 17 تاریخ کو اس کی ٹویٹ آئی ہے، پاکستان آنے کی خبر نہیں آئی، ٹھیک ہے۔ اور جب ان کی پاکستان آنے کی خبر نہیں آئی تو پھر میں نے کہا کہ یہ کچھ تاریخ کی امانتیں میرے پاس پڑی ہوئی ہیں، اگر شیخ رشید صاحب اس کے جواب کے اندر اپنا کوئی نقطہ نظر بیان کرنا چاہے تو ہمارا یہ ٹائم حاضر ہے، ہم ان کا نقطہ نظر بھی نشر کر دیں گے، اور پھر ان دونوں کو بلا کے، تیسری جگہ تو اللہ کے پاس چلا گیا، ان دونوں کو بلا کے ان کی انٹرویوز بھی کر دیں گے یہاں پہ کہ یہ انہوں نے کیا دیکھا تھا شیخ رشید کی اس کے اندر، اور شیخ رشید صاحب اصل میں کیا ہے اور کیا وہ کرتے رہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتنا کو بہادر آدمی ہے۔ دیکھیے بد کردار شخص بہادر نہیں ہو سکتا، وہ فلموں میں ہی ہو سکتا ہے، ہم عملی زندگی کے اندر بد کردار شخص جو ہوتا ہے نا، ہلکے کردار کا آدمی، وہ بہادر نہیں ہو سکتا، بھلے وہ شیخ رشید ہو اور بھلے وہ شہباز شبیر گل ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔